السلام علیکم دوستو، نالج ود ارسلان میں خوش آمدید دوستو۔ امریکہ کی جنوبی ریاستوں کے سپہ سالار جنرل لی نے بمقام اپومیٹکس ہتھیار ڈال دی اور امریکہ کی خانہ جنگی کا خاتمہ ہوا۔ اس سے 5 روز بعد متحدہ ریاستوں کے فاتح صدر ابراہم لنکن پر ایک ایکٹر نے فورڈ کے تھیٹر واشنگٹن میں گولی چلا دی اور اگلے دن صبح کے وقت لنکن نے وفات پائی۔ اس قتل کا نتیجہ یہ نکلا کہ شکست خوردہ جنوبی ریاستوں کی اثر نو تعمیر کا دور مشکلات سے لبریز ہو گیا۔ تاریخی شخصیت ہونے کے اعتبار سے لنکن کو بقائے دعام کے دفتر میں وہی حیثیت حاصل ہو چکی تھی جو جولیس سیزر کو اپنے عہد میں حاصل ہوئی تھی۔ اہل الرائے اصحاب اس امر پر متفق ہیں کہ سیزر کے قتل نے سیزر کے عہد پر اتنا اثر نہ ڈالا تھا جتنا لنکن کی موت نے لنکن کے عہد پر ڈالا۔ لنکن کے سادہ مزاجی اور عام مجلسی آداب کی پابندی سے بے پرواہی نے امریکیوں کے دل مول لیے تھے۔ وہ عدالت میں اعلیٰ تعلیم یافتہ قانون دانوں سے بازی لے جاتا تھا، کشتیوں میں کثرتی نوجوانوں کو پچھاڑ دیتا تھا، تقریریں اور خطبے لکھتا تو بڑے بڑے زبان اور خطیب اس کے سامنے طفل مکتب رہ جاتے۔ سیاسیات کے چکروں میں بھی اس کے مقاصدوں کی پاکیزگی بدستور قائم رہی اور سخت حوصلہ شکن حالات میں بھی اس نے اپنے بلند نصب العین کبھی ترک نہ کی۔ اس سے بڑھ کر حوصلہ شکن حالات کیا ہو سکتے تھے کہ ملک 2 حصے میں بٹا ہوا تباہی خیز خانہ جنگی میں مبتلا تھا اور جو نئی سیاسی پارٹی وجود میں آئی تھی اس پر قطعاً بھروسہ نہ کیا جا سکتا تھا۔ اس میں حد درجہ انتہا پرست بھی شامل تھے اور وہ قدامت پسند بھی جو مالی مقاصد کے لالچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ صدر لنکن کو سرکاری فرائض انجام دینے میں ایک لمحے کے لیے بھی آرام لینے کی فرصت نہ ملتی تھی۔ باہیں ہمہ اس نے خانہ جنگی میں فتح فروزی مندی کا راستہ پیدا کر لیا، لیکن ایک پاگل کی گولی سے محفوظ رہنے کا کوئی سامان اس کے پاس موجود نہ تھا۔ اس کی وفات پر اینڈریو جانسن صدر جمہوریہ بنا۔ لنکن کی طرح جانسن کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ جنوبی ریاستی اتحاد کا اعلان فک جزو ہے اور جن ریاستوں نے علیحدگی اختیار کی تھی انہیں سہل سے سہل شرطوں پر واپس لانے کا انتظام کیا جائے، لیکن ریپبلکن پارٹی کے انتہا پسندوں نے لنکن اور جانسن کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ جنوبی ریاستوں کے باشندے خود بھی اثر نو تعمیر میں مشکلات پیدا کرنے کی ایک حد تک ذمہ دار تھے۔ لنکن اور جانسن دونوں کی مثالت کے لیے یہ تجویز تھی کہ حبشیوں کو جزوی حق رائے دہی مل جانا چاہیے۔ جنوبی ریاستوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ اس طرح وہ انتہا پسند ریپبلکن عناصر کے ہاتھ میں اعلی کار بن گئے۔ شمالی اور جنوبی ریاستوں میں خانہ جنگی جاری تھی کہ گیٹسبرگ کے مقام پر ایک اجتماع ہوا جس میں لنکن نے ایک یادگار خطبہ دیا۔ 87 سال گزر چکے ہیں جب ہمارے اجداد نے اس بر اعظم میں ایک نئی قوم کو جنم دیا تھا۔ یہ قوم آزادی کی فضا میں پیدا ہوئی اور اس کا نصب العین یہ تھا کہ تمام انسان بلحاظ پیدائش برابر ہیں۔ اب ہم ایک خوفناک خانہ جنگی میں الجھے ہوئے ہیں اور آزمائش ہو رہی ہے کہ آیا یہ قوم ایسے ہی حالات میں جنم لینے والی اور ایسے ہی نصب العین سامنے رکھنے والی کوئی قوم زیادہ دیر تک باقی رہ سکتی ہے؟ ہم اب اس مقام پر جمع ہیں جہاں خانہ جنگی کے دور میں ایک بہت بڑی لڑائی ہو چکی ہے۔ ہم اس گھر سے آئے ہیں کہ میدان کارزار کے ایک حصے کو ان بہادروں کی آخری رامگاہ کے لیے وقف کر دیں جنہوں نے اس لیے جانیں قربان کی کہ قوم زندگی کی دولت سے بہرہ مند رہے۔ ہمارا یہ یادگار بنانا یقیناً ہر لحاظ سے موزوں اور مناسب ہے۔ وسیع تر نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو اس میدان کی تخصیص، تقدیس اور پاکیزگی کا فرض ہم انجام نہیں دے سکتے۔ جو بہادر یا لڑے وہ زندہ ہوں یا مردہ اس سرزمین کو پاکیزگی کے اس درجے پر پہنچا چکے ہیں کہ ہم بہرکیف نہ اسے بڑھانے کے اہل ہیں اور نہ گھٹانے کے قابل۔ آج جو کچھ ہماری زبان پر جاری ہے اسے نہ دنیا کوئی اہمیت دے گی اور نہ زیادہ دیر تک یاد رکھے گی، لیکن ان بہادروں کے کارناموں کو کبھی بلایا نہیں جائے گا۔ ہم زندوں کا فرض یہ ہے کہ اس کام کو پورا کرنے کا حلف اٹھائیں جسے انہوں نے لڑ کر کمال شرافت سے تکمیل کے قریب پہنچایا۔ ہمارے لیے یہی ممکن ہے کہ ان کے باقی ماندہ کام کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی ساری قوت و طاقت وقف کر دینے کا عہد کر لیں۔ ان واجب الاحترام مقتولوں سے اس مقصد کے لیے فدا کاری کا تازہ جذبہ حاصل کریں جس کے لیے انہوں نے جان نثاری کا پورا حق ادا کر دیا۔ ہمیں یہ دکھانے کا پختہ عزم کر لینا چاہیے کہ ان جوان مردوں نے بے سود جانیں نہ دی تھیں۔ ہمارا نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ یہ قوم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آزادی کا نیا جنم لے گی اور ایسی حکومت روئے زمین سے ناپید نہ ہونے پائے گی جو عوام ہی کے ہاتھ میں اور عوام ہی کی خدمت کے لیے وقف ہے۔